اور آپ کے پیر و مرشد ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ پیار اور محبت کر کے اس کے سر پہ سایہ شفقت رکھ کے ساری دنیا کو بتلایا اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے. وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ بہن ہو، وہ ماں کے درجے پہ ہو، کسی ایک مقام پہ ہو، اس کے ساتھ ظلم نہیں، زیادتی نہیں کرنی، اس کو بے آبرو نہیں کرنا، اس کے ساتھ کھیل کھلواڑ نہیں کرنا، اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا، ہمیشہ عزت اور وقار دینا ہے. کس انداز میں دینا ہے؟ جس انداز میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. وہ کون سا انداز تھا، وہ کون سا مقام تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ایک آتا ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ غار یار ہے، وہ کائنات کے اندر رسول اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ترین شخص ہے، جس کو میں نے نہیں، آپ نے نہیں، جس کو صرف کائنات کے امام نے نہیں بلکہ ساری کائنات کے رب العالمین نے بھی اس کو صدیق کہا ہے. اس کا ذکر تصدیق کے ساتھ کیا ہے. افضل الذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیق کا کیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہے، جب چاہے، جتنی چاہے عزتوں سے نواز دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ غار یار جب دیکھتا ہے نبی کی بیٹی پروان چڑھ چکی ہے، نبی کی بیوی جو ہے وہ جناب جوانی کے ایام کو پہنچ چکی ہے، لیکن یاد رکھو جو دوست ہوتا ہے، جو یار ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عزت کا بھائیوال ہوتا ہے، عزت کا سانجی ہوتا ہے. وہ اپنے دوست یار کو کبھی بھی پریشانی میں دیکھ سکتا نہیں ہے. یہ پریشانی ان بوڑھے باپوں سے پوچھو، ان کے چہروں سے جانو جن کی آج جوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں. اچھے رشتے ملتے نہیں ہیں، ان کو اچھے داماد ملتے نہیں ہیں، لیکن وہ کسی سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. آج بہت سارے مسائل رشتے کروانے میں، رشتے ڈھونڈنے میں، رشتے تلاش کرنے میں اور پھر رشتے نبھانے میں معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل نے جنم لے لیا ہے. یہ آج کے مسائل نہیں ہیں، یہ اس دور کے بھی مسائل تھے جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. بیٹی جوان ہو چکی ہے، رشتہ پوچھنا ہے، رشتہ تلاش کرنا ہے. یار نے دیکھا، غار یار نے دیکھا، وفادار نے دیکھا تو کہا کیوں نہ غم کو بانٹ لوں، کیوں نہ اس غم کو ہلکا کر دوں. جا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا رشتہ بڑا ہی مضبوط ہے، تعلق بڑا ہی گہرا ہے، لیکن چاہتا ہوں اس رشتے کو اور مضبوطی دے دوں، اس کو اور تعلق کو مضبوط کر لوں. اللہ کے رسول سائل بن کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے یار کو بھی تکلیف ہو، یار کو بھی کوئی پریشانی ہو، دل آزاری ہو. ایک جملہ، ایک لفظ کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا کوئی فیصلہ اپنی بیٹی کے نجی معاملے میں بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جب واپس آئے اپنے یار عمر بن خطاب سے بات کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے. عمر بن خطاب سمجھ کے کہنے لگے دیکھو جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ کسی کو صاف اور سیدھا جواب دیتا، کسی کی دل آزاری کرتا، لیکن جواب مل چکا ہے، یہ رشتہ نہیں ہوگا. لیکن سمجھ لو اللہ اکبر. عمر بن خطاب آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول رشتہ بڑا مضبوط ہے، تعلق بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کو بانٹنے کے لیے اللہ کے رسول میں بھی سائل بن کے آیا ہوں. عمر بن خطاب کو بھی وہی جواب ملا، اس معاملے میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اللہ اکبر. پھر آئے، دونوں نے سر جوڑے، کہا نہیں اس یار کو، اس اپنے لیڈر اور رہنما کو اس پریشانی سے نجات دینی ہے. اللہ اکبر. پھر آئے، دونوں مل کے گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے لیے آج تو لوگوں نے
جو ہے وہ تفریق ڈال دی، آج یاروں کو دشمن بنا دیا، اپنوں کو بیگانہ بنا دیا، ان کے بارے میں گندی زبانوں کو، غلیظ زبانوں کو بڑا دراز کر لیا، بڑا وسیع کر لیا۔ لیکن اللہ کی قسم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، جتنے گہرے یار تھے اتنے گہرے وفادار تھے، آپس میں تعلقات مضبوط تھے، وہ چاہے ابو بکر صدیق ہو، وہ چاہے عمر بن خطاب ہو، وہ چاہے علی المرتضیٰ ہو، عثمان بن عفان ہو، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ آئیے آج دونوں مل کے گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں نہیں تو ہم آپ کے پاس ایک رشتہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ آپ کے گھر میں جوان ہوا، آپ کے گھر میں بچپن کی حالت میں آیا، 10 سال کی عمر میں آیا، چچا زاد بھائی بھی ہے، آپ کے گھر میں پروان چڑھنے والا ہے، جس کا نام علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا اللہ کے رسول اس کے بارے میں سائل بن کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سوال کیا؟ کہا تم دونوں اس کی گواہی دیتے ہو؟ تم دونوں اس کی تصدیق کرتے ہو؟ اللہ اکبر، دیکھو جس گھر میں پروان چڑھا، جس کی تربیت پائی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بیٹی کا معاملہ آیا، جب لخت جگر کا معاملہ آیا، دونوں کو گواہ بنا لیا، تم آئے ہو لیکن کیا ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ کہا جاؤ، میرے اللہ نے مجھے اس کے بارے میں حکم دے دیا ہے، جاؤ جا کے تیاری کر لو۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم نہیں ہے، شیر خدا کو جا کے بتایا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا مشکل کشا ہے، لوگ کہتے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن علی کو اپنے رشتے کے طے ہونے کا بھی علم نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔